الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مسقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأجره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراہیم إنک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دینی علمی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج 29 شعبان 1440 ہجری ہے۔ میں نے خطبہ میں جو حدیث پاک تلاوت کی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد 29 شعبان کو فرمایا تھا، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، آپ نے شعبان کی آخری تاریخوں میں خطبہ دیا،
اور آپ نے فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم و مبارک۔ میں آج اس حدیث مبارک پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس حدیث مبارک پر استقبال رمضان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ وہ بیان میرا موجود ہے اور ویڈیو ریکارڈ بھی ہے، آڈیو بھی ہے، آپ اس کو سنیں۔ آج میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ بہت مختصر ہے اور میں بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر رمضان المبارک میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ میں آج کی خدمت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، ہم نے کیا کرنا ہے، اور نمبر دو، ہم نے کیا نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو چیز تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص تم میں سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا اس کا اجر ملے گا، اور جو چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے گا اس کو گناہ ملے گا اور اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، ان صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، صفت بشیر اور صفت نذیر۔ صفت بشیر کا معنی ہے جنت کی طرف بلانے والے، فضائل سنا کے، خوشخبریاں دے کے، بشارات دے کے، اور نذیر کا معنی ہے کہ جہنم سے ڈرانے والے۔ موت کے بعد اور حشر کے بعد مستقل دو ہی ٹھکانے رہ جائیں گے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنہوں نے دنیا میں خیر کے کام کیے وہ جنت میں ہیں، اور جن نے شر کے کام کیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کسی بھی نیکی کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ یہ چھوٹی ہے، اور کسی بھی برائی کو اس وجہ سے کر لینا کہ یہ چھوٹی ہے، یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی حماقت ہے۔ بسا اوقات چھوٹی سی نیکی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ حدیث پاک میں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرنا پڑے۔ اسی طرح انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی ہے نا، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور بسا اوقات چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا معمولی سا، جس میں ایک سیکنڈ خرچ ہوتا ہے اور انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، پوری زندگی۔ میں اس پر کتنے گناہ گنواؤں کہ بظاہر بہت چھوٹے ہیں اور زندگی اڑ جاتی۔ سب سے بڑی بات ایمان ہے۔ کوئی شخص 100 سال تک زندہ رہے ایمان اور اعمال پر، اور مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے، ایک سیکنڈ میں کہہ دے میں اللہ کو نہیں مانتا، چھوٹی سی جملہ ہے، ایک سیکنڈ لگا ہے، 100 سال کی بات ختم۔ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ انسان نماز میں ایک چھوٹا سا لفظ بول دے، نماز ختم۔ اللہ کا کلام وہی قرآن کریم ہے، کوئی شخص اس قرآن کریم میں ایک حرف کا اضافہ کر دے اور کہ اللہ کی طرف سے ہے، کفر ہو گیا۔ تو بتائیں، بسا اوقات چھوٹی سی نیکی بہت بڑی ہوتی ہے، اور بٹا اوقات چھوٹی سی برائی بہت بڑی ہوتی ہے۔ کبھی بھی چھوٹی سی نیکی کو اس وجہ سے نظر انداز کر دینا کہ یہ چھوٹی ہے، یا چھوٹی سی برائی کو اس وجہ سے کر لینا کہ یہ چھوٹی ہے، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ ایک سیکنڈ میں انسان کا پاؤں پھسلتا ہے اور 70 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اور انسان کی جان نکل جاتی۔ ماچس کی چھوٹی سی تیلی جل جائے تو کئی منزلہ عمارت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب یہ تو قرآن کریم میں بلاغت اور فصاحت اور نحو، ان کو دیکھے تو پھر بات سمجھ آئے نا۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب ذرہ بھی عام ہو، کوئی بھی ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا، حقیر، چھوٹے سے چھوٹا نا، تو میں اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں رمضان مبارک میں خیال کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی خیال کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں آج صرف 5 باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ 5 کام رمضان میں کرنے ہیں اور 5 نہیں کرنے۔ 5 اختیار کریں اور 5 سے بچے۔ جو کرنے ہیں، نمبر 1 روزہ، روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ ہاں، اتنی سخت بیماری ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، اتنی سخت بیماری ہو کہ کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یہ الگ بات ہے، ورنہ کوشش کریں کہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ کامل اور مکمل رکھنا ہے۔ بس اوقات ہم صبح روزہ رکھنے میں غلطی کرتے ہیں، کبھی ہاتھ میں برتن ہے، وہ جی فلاں نے کہا ہے کہ جو ہاتھ کے اندر اس کو کھا لو، نہیں، جو ہی وقت داخل ہوا فوراً چھوڑو۔ اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت کے داخل ہونے سے۔ اگر وقت داخل نہیں ہوا اور کسی نے غلطی سے اذان دے بھی دی تو کھا لیں، وقت داخل ہو گیا اور اذان نہیں ہوئی تب بھی نہیں کھا سکتے۔ تو روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، روزے کا تعلق وقت سے ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ صبح صادق کا ہے، وہ اذان کا نہیں ہے۔ اس کا تعلق اذان سے نہیں، بس اگر لوگ ابھی تیری اذان نہیں ہوئی، اس کا خیال رکھیں۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم دیکھیں کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے، فجر کا وقت کتنے بجے داخل ہوتا ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ صرف لاؤڈ سپیکر پہ، صرف اذان پہ اعتماد کرنا کافی نہیں ہے، بس اگر مؤذن کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح شام کو روزہ وقت پہ کھولنا ہے، وقت سے پہلے نہیں کھولنا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور بعض جان بوجھ کے شرارت کر لیتے ہیں اور وقت سے پہلے روزہ کھلوا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، روزہ نہ رکھنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا روزہ رکھ کے وقت سے پہلے کھول دینا نقصان دہ۔ اگر نہ رکھا خدا نخواستہ تو بعد میں ایک روزہ قضا میں رکھنا پڑے گا، اور اگر رکھ کے وقت سے 2 منٹ پہلے توڑ دیا تو پھر 60 روزے کفارے کے ہیں۔ تو کتنا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بہت تنبیہ اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھنے میں بہت زیادہ خیال کریں، کتنے بجے رکھنا ہے اور کتنے بجے کھولنا ہے۔ اس میں غفلت نہ کریں۔ اگر ایک گلاس پانی نہ پیا تو کیا ہوگا، لسی نہ پی کیا ہوگا، پراٹھا نہ کھایا کیا ہوگا، ایک گھونٹ پانی سے رکھ لیا تو کیا ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنی ہے۔ نمبر 1 روزے کا اہتمام اور کامل اور مکمل روزہ۔ نمبر 2 تراویح کا اہتمام۔ تراویح عشاء کے فرائض کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے اور صبح صادق تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کا فرض پڑھنے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک چلتا ہے۔ اس لیے عشاء کے فرض پڑھیں، وتر کو چھوڑ دیں اور تراویح 20 رکعات پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھیں۔ تراویح میں اہتمام کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے 20 رکعات پڑھنی ہے۔ کوشش کریں مکمل قرآن کریم ختم ہو۔ کسی وجہ سے قرآن کریم نہیں ملتا تو تراویح پڑھیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کسی وجہ سے جماعت نہیں ملتی، ملازمت ہے، مزدوری ہے، کوئی عذر ہے، اکیلے پڑھ لیں۔ تراویح میں یاد رکھنا، تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر شخص پر تراویح سنت مؤکدہ ہے جو بالغ ہے، مرد یا عورت۔ اور تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں جماعت ہوئی نہ تو گناہ ہے، اور اگر کچھ نے جماعت سے پڑھ لی اور بعض لوگ نہ پڑھ سکے تو گناہ نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تراویح جماعت سے نہ پڑھیں، اہتمام کریں، کوئی عذر آ جاتا ہے نا تو پھر اکیلے پڑھ لیں، لیکن پڑھنی ہے، مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی۔ خواتین تراویح کی جماعت کے لیے مت دوڑیں، نہ مسجد میں نہ کسی اور گھر میں۔ خواتین کا اکیلے نماز پڑھنا ہی افضل ہے، اس کا اہتمام کریں۔ بس اوقات خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی تراویح پڑھیں، نہیں،
جو اللہ کے احکام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، اس کا خیال فرمائیں۔ تو خواتین کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے تقسیم رکھی ہے، کچھ کام مردوں کے ہیں، کچھ کام خواتین کے ہیں۔ خواتین کی بہت بڑی عبادت یہ ہے، بہت بڑی، یقین فرمائیں، گھر والوں کے لیے سحری تیار کرنا، گھر والوں کی افطاری تیار کرنا، اور یہ تراویح پڑھ کے آئے تو ان کے لیے راحت کا خیال کرنا۔ یہ تراویح کا، رمضان کے روزے کا سارا اجر ان خواتین نے لینا ہے۔ یہ دل چھوٹا نہ کریں کہ اگر ہم تراویح جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اگر آپ کے یہاں تراویح ہو رہی ہے، تراویح پڑھانے والے کو آپ کھانا بنا دیتی ہیں، آپ ان کو چائے پلا دیتی ہیں، تراویح میں آنے والوں کی خدمت کر دیتی ہیں، آپ کا شور بچے پڑھتے ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اس کا اجر کس کو ملنا ہے؟ اسی خاتون کو ملنا ہے جو لگی ہوئی ہے۔ خواتین دل چھوٹا نہ کیا کریں، اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تراویح کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت، اذکار، نوافل، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ رمضان کو خاص تعلق ہے قرآن کریم سے۔ ہر شخص کم از کم آخری درجہ ایک قرآن پڑھے، دیکھ کے پڑھے، اوپر دیکھ کے پڑھے، ناظر قرآن کریم ایک کم از کم، ورنہ جتنے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم ختم کر سکے وہ اس ماہ مبارک کے اندر ختم کرے۔ سب سے بہترین نوافل جو اذکار ہے اس میں قرآن کریم ہے۔ پھر قرآن کریم کے علاوہ اذکار کا اہتمام کریں۔ اذکار یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 4 چیزوں کا تو خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو تم لا الہ الا اللہ پڑھو، دوسرا استغفر اللہ، استغفار کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم جنت اللہ سے مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ اس کا تعلق دعاؤں کے ساتھ بھی ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، نوافل عام دنوں میں نفل کا اجر نفل کا ہوتا ہے، رمضان میں نفل کا اجر فرض کا ہوتا ہے۔ اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، اگر کسی شخص کی نمازیں رہ گئی ہیں، فرض نمازیں، تو وہ رمضان میں نفل پڑھے اور وہ سمجھے کہ نفل کا چونکہ اجر فرض کا ہے تو مجھے فرائض پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو فرض نماز رہ گی وہ قضا کرنی پڑے گی، وہ نوافل کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ نوافل الگ چیز ہے۔ نوافل میں تہجد اہتمام کریں، سورج نکلنے کے 12 منٹ بعد اشراق اہتمام کریں، سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد چاشت، اس کا اہتمام کریں، اور سورج غروب ہونے کے بعد 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت اوابین، اس کا اہتمام کریں۔ تہجد کی 8 رکعت ہے۔ کوئی عذر ہو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اشراق کی 2 رکعت ہے، بہتر ہے 4 پڑھ لیں، اور چاشت 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 6، 8، 10، 12 تک چاشت کی نماز ہے۔ اوابین کی 6 رکعت ہے، 3 رکعت فرض کے بعد 6 رکعت 2 سنت، 4 اور پڑھیں، یہ 6 ہو جائیں۔ تو تلاوت، اذکار اور نوافل، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 4، بطور خاص رمضان المبارک میں صدقات کا اہتمام کریں۔ صدقات میں یہ بھی ہے کسی کو سحری کرائیں، صدقات میں یہ بھی ہے کسی کو افطاری کرائیں، صدقات میں یہ بھی ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے مانگنے والوں کو دے دیں۔ مانگنے والا آپ کے گھر آئے، مانگنے والا مسجد کے باہر کھڑا ہو، مانگنے والا بازار کھڑا ہو، آپ دیں۔ نہیں دے سکتے تو اس بحث میں نہ پڑے، اس کی عادت ہے، یہ تو کب سے مانگ رہا ہے، یہ تو مستحق نہیں ہے۔ اگر استحقاق کی بات ہو تو ہم ایک گھونٹ پانی کے مستحق بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے دے دیں، نہیں جی چاہتا تو بات کیوں کرتے ہیں؟ اور کس قدر یہ ہماری غلطی ہے کہ بس اوقات یہ پتہ ہو کہ نماز کو مانگنے والا ہو تو ہم دروازہ بدل لیں، اگر پتہ ہو کہ مانگنے والا ہے تو رخ بدل لیں، پتہ ہو کہ مانگنے والا ہے تو ہمارا طرز عمل بدل لیں۔ کس قدر یہ غفلت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صدقات کے اندر اہتمام کریں۔ اچھا، صدقات میں ایک اتنا بہترین صدقہ جس طرف
بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی. وہ کیا؟ نیا کپڑا پہنے اور پرانا کپڑا صدقہ کر دے. اس پر کتنا اجر ہے؟ اللہ اکبر، کتنا اجر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور دعا مانگی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی، اور پرانا کپڑا صدقہ کر دیا. اور پھر کیا فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا مانگی، پرانا کپڑا صدقہ کر دیا، کان فی حفظ اللہ و کنف اللہ و ستر اللہ، یہ شخص اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. پرانا کپڑا صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی پناہ میں لے جاتے. عید کے دن کوئی نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، جو پہلے اچھے ان کو استری کر کے پہن لیں، اور اگر نیا لینا ہی ہے تو پرانا صدقہ کر دیں، اس کا اہتمام کریں، کیا فرق پڑتا ہے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ صدقات کا باب بہت وسیع ہے. صدقات میں سحری کرانا، صدقات میں افطاری کرانا، صدقات میں غریب کو دینا، مسکین کو دینا، اپنے رشتہ داروں کو دینا، اپنے استعمال شدہ اچھے کپڑے کسی کو دے دینا، اور سب سے اہم جو ضروری ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. چاند رمضان کا نظر آنے کے بعد عید الفطر کی نماز تک یہ صدقۃ الفطر کا وقت ہے. صدقۃ الفطر میں کھجور اور کشمش، گندم، جو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سستا کیا ہے، یہ دیکھیں سب سے زیادہ مہنگا کیا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب ہم ملازمت تلاش کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ملتے ہوں، تو جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو ایسا صدقہ دیں کہ جس کا اجر زیادہ ہو. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مہنگا ضرور دیں، سب سے سستا بھی دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو دیکھ کے دے. جب اللہ نے تنخواہ دی ہے اچھی، اللہ نے ملازمت دی ہے اچھی، اللہ تعالیٰ نے کاروبار دی ہے اچھا، اور دینا بھی سال بعد ایک مرتبہ ہے، اور اس پر بھی کئی گنا اللہ سے لینا ہے، تو پھر آدمی کیوں دل کھول کر صدقۃ الفطر نہ دے. اس لیے صدقۃ الفطر بھی اچھی چیز کا دیں، صدقات کا اہتمام کریں. کوئی مانگنے والا ہے دیں، نہیں دے سکتے تو دل چھوٹا نہ کریں. چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نہیں آنے چاہیے. بالکل یہ بات الگ ہے کہ ہم صدقات دیتے وقت اس کا خیال ضرور کریں کہ ایسی جگہ پر دیں کہ جہاں تھوڑا خرچ کرنے پر اجر بہت زیادہ ہو. اس کا بہترین مصرف مدارس ہے. بہترین مصرف عام حالات میں مدارس ہے. وہ اچانک ایک شدید تقاضا تو الگ بات ہے، لیکن عمومی حالات میں اس کا مصرف مدارس ہے. کوشش کریں. نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام کریں. دعائیں بہت زیادہ مانگیں. ایک تو دعائیں مخصوص ہیں جو خاص وقت پر ہے. صبح اٹھنا ہے یہ دعا، وضو کے بعد یہ دعا، مسجد میں داخل ہونا ہے یہ دعا، نماز کے بعد کی یہ دعا، اذان کے بعد کی یہ دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، آنے کی دعا، بازار جانے کی دعا، سواری کی دعا. یہ سب دعائیں، جو دعائیں مسنون جس وقت کی ہیں اس کا تمہیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ رمضان مبارک میں بہت مانگیں. 2 دعائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص رمضان میں مانگنے کی تاکید فرمائی ہے. کون سی؟ نمبر 1 اللہ سے جنت مانگو، نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگو. اس کے لیے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری ناراضگی اور تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. مجھے اپنی رضا اور جنت عطا فرما دے، اور اے اللہ مجھے اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یہ 5 کام کرنے ہیں. میں نے بہت مختصر بات کی ہے. نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح، نمبر 3 تلاوت اذکار نوافل کا اہتمام، نمبر 4 صدقات خصوصاً صدقۃ الفطر کا اہتمام، نمبر 5 دعاؤں کا اہتمام. دعائیں اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے. دعائیں سب کے لیے مانگیں. دعا مانگنے کے اندر انسان بخل نہ کرے.
اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے بھلا کا مثلو، تجھے بھی اللہ دے، تجھے بھی اللہ دے۔ ہم مانگتے کسی کے لیے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیں کتنی بہترین سی بات ہے۔ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو دوسرا محروم ہے، دوسرے کے لیے مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی مل جاتی ہے۔ تو دعائیں مانگنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ 5 کام جو نہیں کرنا، جن سے ہم نے بچنا ہے۔ نمبر 1، گناہ، گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ اس لیے کہ جو شخص رمضان میں بھی گناہ کرے اور رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرے اور رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو، ایسے شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا آئی ہے۔ گناہوں سے بچیں۔ عام طور لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین کو رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتے۔ ہم پورا سال گناہ کر کے اپنے جسم کو، نفس کو ایسا عادی بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عام غیبت کا ایک بیماری ہے تو رمضان میں بھی ہو جاتی ہے۔ بازار جانے کی فضول عادت ہے، رمضان میں باز نہیں آتے۔ فضول گپوں کی عادت ہے، رمضان میں بھی نہیں باز آتے۔ تو جن گناہوں کی عادت ہے وہ رمضان میں بھی پھر نہیں چھوڑتے۔ سب سے بڑا اس کا خیال کریں کہ رمضان مبارک مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی معافی کرا لیں۔ نمبر 2، اس بات کا بہت اہتمام کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گناہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا اور آپ پر درود نہ پڑھنا۔ جو شخص اللہ کے نبی کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، اس پر حدیث میں اللہ کے نبی کی طرف سے بد دعا آئی ہے۔ کتنی سخت بد دعا ہے کہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جبریل کی دعا پر حضور آمین فرما رہے ہیں تو نبوت کی بد دعا ایسے شخص کے لیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ہی مجلس میں کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، ہر بار اگرچہ نہ کہیں۔ ایک بار مجلس کے اندر کہنا ضروری ہے، ہر بار کہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی توفیق مل جائے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ والدین کی نافرمانی سے بچیں، ماں اور باپ کو ناراض کرنے سے بچیں۔ جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نمبر 1 ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما، اے اللہ کے نبی، وہ شخص ہلاک ہو جائے، رحمت سے دور ہو جائے اللہ کی، کہ جس کے والدین دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو، فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ والدین کی ناراضگی سے بچے، والدین کی ناراضگی سے بچے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں خود یعنی سفروں پہ ہوتا ہوں، بچے گھر ہوتے ہیں۔ میں ابھی کل کی بات ہے، سفر پہ تھا، ایئرپورٹ پہ تھا، اور میں اپنے بڑے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو کسی حال میں بھی تم نے امی کو ناراض نہیں کرنا، یہ بحث نہیں کرنی کہ والدہ کیا کہہ رہی ہے، وہ تمہیں بلا وجہ ڈانٹ رہی ہے یا وجہ کے ساتھ ڈانٹ رہی ہے، والدہ کو ناراض نہیں کرنا، اس کا تو نے بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ ماں کا بھی حق ہے، والد کا بھی حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والد یہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اس لیے جنت کا دروازہ بھی بند نہ کریں اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے، کہ یہاں فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں میں۔ کیا مطلب؟ کہ جب انسان گھر پہ ہو تو جنت ماں کے قدموں میں تلاش کرو، اور جب میدان جہاد کے اندر ہو تو پھر جنت تلوار کے سائے میں تلاش کرو۔ جیسا ماحول ہے اس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات عطا فرمائی۔
اس کا معنی یہ نہیں کہ ماں کی فرما برداری کرنے والا اس عمل کی مخالفت کرے اور وہ عمل کرنے والا ماں کو ترجیح نہ دے، نہ، ہر ایک اپنا ایک موقع ہے۔ تو والدین کو ناراض کرنے سے بچے، والدین کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے بچے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہتا ہوں والدین بھی ان چیزوں کا خیال کریں۔ بس اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹا ٹھیک ہوتا ہے، بیٹا ٹھیک ہونے کا معنی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ دین پہ لگنا چاہ رہا ہے، ماں باپ رکاوٹ بنے، تو ماں باپ کو اولاد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ والدین کو اولاد کا معاون بننا چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر 4، ظلم کرنے سے بچیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے عرش اور مظلوم بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ ظلم کا معنی بہت وسیع ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محل ظلم، کمی بیشی کا نام ظلم ہے۔ کسی کو ڈانٹنا بلا وجہ، حق نہیں تھا، گالی دی، حق نہیں تھا، حق کھا لیا، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں، یہ ساری ظلم کے اندر چیزیں آتی ہیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ مظلوم کی آہ سے بچے۔ نمبر 5، موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے بچے، موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے بچے، موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے بچے۔ آپ یقین فرمائیں میں اس قدر تاکید کر رہا ہوں، اس قدر منتیں کر رہا ہوں، اس قدر تنبیہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے آپ کہیں تو میں قسمیں اس پر اٹھا سکتا ہوں کہ ہمارے وقت کی بربادی کا سبب موبائل ہے، ہمارے گناہوں کا سبب یہ موبائل ہے، دین سے دوری کا سبب یہ موبائل ہے۔ اتنا وقت موبائل برباد کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، مجھ سے جس بندے نے بھی رابطہ کیا اور یہ کہا ہے کہ گناہ میری جان نہیں چھوڑ رہے، میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ موبائل کی جان چھوڑ دیں، موبائل آپ چھوڑ دیں، گناہ آپ کو چھوڑ دیں۔ یعنی ایک دور وہ تھا کہ خلوت میں اللہ ملتا تھا اور خلوت کی ترغیب دی جاتی تھی، کچھ وقت خلوت میں گزارو۔ اب اگر موبائل پاس ہو تو جتنے گناہ خلوت میں ہیں اتنے گناہ باہر بھی نہیں ہیں۔ انسان باہر گناہ کرتے شرم آئے گا، لیکن خلوت میں موبائل پہ ایسے تو کچھ بھی نہیں، جو کہ اکیلا ہے تو بتا اس نے خلوت کو کس طرح برباد کیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا ناجائز استعمال نہ کرو، میں کہتا ہوں موبائل کا بلا ضرورت استعمال نہ کرو، بلا ضرورت استعمال نہ کرو۔ رمضان ہے، آپ موبائل پہ تلاوت کیوں سنتے ہیں؟ خود تلاوت کریں، موبائل پہ نعتیں کیوں سنتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ میں کوئی موبائل پر قرآن سننے کا مخالف نہیں ہوں، میں نعت سننے کا مخالف نہیں ہوں، بھئی جس پیغمبر کی نعت اس پیغمبر پہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ماحول پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج کے استقبال رمضان میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 تلاوت اذکار نوافل، نمبر 4 صدقات خصوصاً صدقۃ الفطر، نمبر 5 دعاؤں کا اہتمام۔ اور 5 کام نہیں کرنے، نمبر 1 گناہ نہیں کرنے کہ مغفرت سے محروم نہ ہو، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ درود چھوڑ کے گناہ کرے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ نمبر 3 والدین کی نافرمانی نہیں کرنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ نمبر 4 کسی شخص پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی کہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ نمبر 5 موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ کریم خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔
اے اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اے اللہ رمضان کو اے اللہ آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، سخاوت کرنے والا، اپنا نام لینے والا بنا دے۔ اللہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اے اللہ وہاں تک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں تک آواز نہیں پہنچی اللہ وہاں تک تو آواز پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ جو دعائیں مانگی بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔